نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة القيامة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى إن الله على كل شيء قدير ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا پہلا حصہ 4 جامع اسباق پر مشتمل تھا۔ دوسرے حصے میں 5 سبق ہیں، یہ آج کا 5واں اور آخری سبق ہے دوسرے حصے کا، اور اس کا مضمون بنیادی طور پر ہے ایمان۔ آج ایمان بالآخرہ کے موضوع پر قرآن مجید کی ایک مختصر لیکن نہایت جامع اور نہایت مؤثر صورت ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ ان چند مثالوں میں سے ہے کہ جس میں قرآن مجید کی صورتوں کے نام ان کے مضمون کی مناسبت سے ہیں۔ اس کا نام سورہ قیامہ ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس پورے سورہ مبارکہ میں قیامت ہی کے بارے میں تفصیلاً گفتگو ہو رہی ہے، مختلف اسالوب سے، مختلف پہلوؤں سے۔ اس مرحلے پر قرآن مجید کے اسلوب کے بارے میں اور اس کی ابتدائی صورتیں اور بعد میں نازل ہونے والی صورتوں کے مابین جو اسلوب کا فرق ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں بعض بنیادی باتیں سمجھ لیں جو اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ دنیا کی عام کتابوں کی طرح ایک کتاب نہیں ہے۔ دنیا کی کتابوں میں چیپٹرز ہوتے ہیں، ایک چیپٹر میں ایک باب میں ایک بحث مکمل ہو جاتی ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔
اب جو پہلے چیپٹر میں بحث ہو چکی تھی، اگر اس کو دوبارہ آپ دہرائیں گے تو یہ تصنیف کا عیب شمار ہوگا۔ قرآن مجید اس معنی میں کتاب نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ شاعری نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں تو قرآن مجید نے بہت امفیٹیکلی جو ہے نفی کی ہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے نبی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر سکھایا ہی نہیں، اور یہ ان کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ شاعروں کے عمومی کردار کے بارے میں سورہ شعراء میں جو تبصرہ ہوا ہے، اگر اس کو بھی ذہن میں تازہ کر لیں، اس وقت نہیں ہے کہ میں اسے بیان کروں، تو شاعری سے تو برات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن مجید جو ہے یقیناً شاعری نہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور انداز ہوتا ہے، ایک کلیکشن آف ایسیز، مقالات کا مجموعہ۔ قرآن مقالات کا مجموعہ نہیں ہے، اس لیے کہ مقالات کا مجموعہ جب ہوتا ہے تو ہر مقالہ اپنے موضوع پر ایک یونٹ ہوتا ہے مکمل، اور اس مقالے کا جو مضمون ہے ظاہر بات ہے دوسرے مقالات میں پھر اس کی تکرار نہیں ہوتی، جبکہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا قصہ آدم و ابلیس بھی قرآن مجید کی 7 صورتوں میں ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے نہ تو یہ عام معنی میں دنیاوی اعتبار سے کتاب ہے، نہ یہ کلیکشن آف ایسیز ہے، یہ کوئی مجموعہ مقالات نہیں ہے، یہ شاعری کی کتاب بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن کا اسلوب ہے خطبے کا، جیسے کہ خطیب، شعلہ بیان خطیب کھڑا ہوتا ہے مجمع میں خطاب کرتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ خطبے میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں اس کے ابھی نمایاں اس کے اوصاف بیان کروں گا کہ وہ آپ کو قرآن مجید میں بالخصوص نظر آئیں گے۔ نمبر ایک یہ کہ خطبہ جب بھی ہوتا ہے تو خطیب خطبہ دیتا ہے، صحیح معنی میں خطیب ہو، یہ سمجھ لیجئے ایک ہوتے ہیں لیکچررز، مقرر علیحدہ شے ہے، خطیب علیحدہ شے ہے، اوریٹری جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، وہ بالکل ایک دوسری شے ہے، اس میں جذبات اور اس میں جو ہے انسان کا احساسات کا جو دخل ہوتا ہے، جبکہ لیکچر میں ٹھنڈی ٹھنڈی بات ہوتی ہے، زیادہ عقل سے اپیل کیا جاتا ہے، خطبے میں جذبات سے اپیل کیا جاتا ہے، عقل سے بھی ہے لیکن یہ کہ جذبہ جو ہے وہ اس کے سامنے زیادہ رہتا ہے مخاطب کی حیثیت سے۔ نمبر 2 یہ کہ خطیب شروع میں بھی بہت جامع بات کرتا ہے، اگر نہیں کرے گا، پھسپھسی بات سے بات شروع کرے گا تو لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ ہی نہیں سکے گا۔ شروع میں بھی بات ہونی چاہیے بڑی شاندار، بڑے انداز سے، اور بات جو ہے جامع ہو، لوگوں کی توجہ کو ایک طرف اپنی طرف مبذول کر لے، ان کو پوزیس کر لے، ان کی توجہ۔ پھر یہ کہ دوران خطبہ مشرق مغرب شمال جنوب کی باتیں ہوں گی، لیکن آخر میں جا کر پھر نہایت جامع بات پر جو ہے خطبہ ختم ہوگا، تاکہ خطیب جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ لاسٹنگ امپریشن لے کر جو اس کے سامنے ہیں، جو سامعین تھے اس مجلس میں جنہوں نے وہ خطبہ سنا ہے، وہ جب جائیں تو ان کے ذہنوں پر ایک امپریشن بہت گہرا ہو، اور وہ ظاہر بات ہے کہ لاسٹنگ امپریشن ہوتا ہے۔ یہی چیز آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں سورتوں کی ابتدائی آیات، اختتامی آیات بڑی اہم ہوتی ہیں، بہت جامع ہوتی ہیں، انہیں فواتح سور اور خواتیم سور کہا جاتا ہے، وہ آیتیں جن سے سورتوں کا آغاز ہوتا ہے اور وہ آیتیں جن سے سورتوں کا اختتام ہوتا ہے، فواتح اور خواتیم، وہ بہت جامع ہوتی ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں۔ تیسری بات جو خطبے کے اندر بہت خاص ہوتی ہے وہ تحویل الخطاب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک خطیب فرض کیجئے کہ مسجد کے ممبر پر کھڑا ہوا تقریر کر رہا ہے، یا کسی پولیٹیکل پلیٹ فارم پر جلسے میں کھڑا تقریر کر رہا ہے، تو کبھی وہ حاضرین سے اس طور سے خطاب کرے گا گویا کہ وہ موجود نہیں ہے، صیغہ غائب کے اندر خطاب شروع کر دے گا۔ لوگوں کو یہ جاننا چاہیے اور لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، حالانکہ وہ سمجھانا چاہ رہا ہے ان کو، بجائے یہ کہنے کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، آپ کو یہ جان لینا چاہیے، اس کے بجائے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے، یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ کبھی وہ غائب کو حاضر فرض کرتا ہے۔ ایوب خان کے زمانے میں کوئی مقرر کھڑا ہوتا تھا، جنرل صاحب ذرا ہوش کیجئے، ہوش ٹھکانے آنے چاہیے آپ کہ آپ کیا کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ ظاہر بات ہے جنرل ایوب تو مجمع میں موجود نہیں ہوتی، آج بھی کوئی مقرر کرے گا اور وہ جنرل مشرف کو مخاطب کر لے گا جلسے کے اندر کھڑے ہو کر یا اپنے خطبہ جمعہ کے اندر، حالانکہ وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ تو کبھی غائب کو حاضر فرض کر لینا، کبھی حاضر کو غائب فرض کر کے گفتگو کرنا،
اور ابھی ایک سے بات ہو رہی تھی، ابھی کسی اور سے بات شروع ہو گئی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مقالے میں اور کتاب میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں یہ کہ انڈیکیشن دی جاتی ہے، مصنف یا مقالہ نگار یہ کہتا ہے اب میں چند باتیں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، یہ انڈیکیشن دے کر وہ اپنا خطاب کا رخ بدلتا ہے کہ ابھی کچھ اور لوگوں سے خطاب ہو رہا تھا، لیکن اب میں چند باتیں، چند گزارشات ان لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں یہ نہیں ہوگا، کوئی انڈیکیشن نہیں ہوگی، بات فوراً جو ہے تحویل خطاب ہو جائے گا۔ ابھی کسی سے گفتگو ہو رہی تھی، ابھی کسی اور سے شروع ہو گئی ہے، ابھی منکرین قیامت سے بات ہو رہی تھی، ابھی اہل ایمان سے بات شروع ہو گئی ہے، ابھی جو مخالفین تھے حضور کے ان سے بات ہو رہی تھی، ابھی حضور سے بات شروع ہو گئی ہے، اور اس میں کوئی انڈیکیشن نہیں ہوتی کہ یہ بات اب ہم ان سے کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھنا ہوتا ہے قرآن مجید کا سیاق و سباق جو ہے آیات کا، کہ اب یہاں پر رخ بدل گیا ہے، یہاں خطاب بدل گیا ہے۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے قرآن مجید کے اسلوب کے اعتبار سے، کہ جو جدید زمانے میں ایک بلینک ورس کا تصور ہے، آزاد نظم، اس سے کچھ قرآن مجید کی کچھ صورتیں جو ہیں اس کے مشابہ ہیں، کہ جیسے ایک شاعری جو ہوتی ہے، شعر اصل میں غزل ہے، نظم ہے، اس میں تو یہ کہ ردیف اور قافیہ اور وزن یہ ساری چیزیں آئیں گی، بحر اس بحر سے باہر ہو گیا، وزن سے یہ خارج ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، یہاں سکتہ ہو گیا، وہ تو ساری شرطیں پوری کرنی پڑتی۔ بلینک ورس میں یہ نہیں ہے، وہاں یہ کہ ایک مصرع چھوٹا ہے، ایک لمبا چلا جا رہا ہے۔ البتہ یہ کہ جو قوافی ہوتے ہیں ان میں کچھ مناسبت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جو بڑی صورتیں ہیں اور ان میں جو بڑی آیتیں آتی ہیں، اگرچہ ان میں بھی فواصل کہیں گے، ہم قوافی نہیں کہیں گے، قافیہ شعر کے لیے کہتے ہیں، شعر کا یہ قافیہ ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں آیات کے فواصل، یعنی جہاں پر کہ آیت ختم ہوتی ہے اس کے اندر کچھ صوتی آہنگ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بڑی لمبی آیتوں میں وہ نمایاں نہیں ہوتا ہے، چھوٹی صورتوں کے اندر چھوٹی آیتوں بہت نمایاں ہوتا ہے۔ میں نے ابھی اسی لیے ایک خطبے کے انداز میں آپ کو سورہ قیامت سنائی ہے، میں نے عام قرات کا جو انداز ہوتا ہے، تلاوت کا جو انداز ہوتا ہے وہ اختیار نہیں کیا۔ آج سورہ قیامہ جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس میں خطبے کا انداز ہے، اگر میں کھڑے ہو کر یہ خطبہ دے رہا ہوتا تو وہ اور انداز جو ہے واضح ہو جاتا۔ اور مجھے یاد ہے یہ کوئی 25-30 برس قبل کا واقعہ ہے، مسجد خضرہ سمن آباد میں ایک جمعے میں میں نے اسی سورہ قیامہ پر تقریر کی تھی، اور وہاں پھر میں نے کھڑے ہو کر، اس زمانے میں تقریر کرتا تھا، وہ اب آج کی طرح کی میری معذوریاں نہیں تھی، تو میں نے جس انداز میں سورہ قیامہ اس وقت پڑھی تھی، اس کی لذت خود مجھے آج تک محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر خطاب کا انداز جو ہے، خطبے کا انداز بہت نمایاں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں جو فواصل ہیں، اب پہلے جو ہے ایک طرح کے فواصل آ رہے ہیں، اب شروع کی آیتیں 6 آیتیں جو ہیں، لا اقسم بیوم القیامہ، اب یہ مہ چلے گا، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یسأل ایان یوم القیامہ۔ 6 آیتوں میں فواصل جو آ رہے ہیں یہ بالکل اس طریقے سے کہ جیسے ان میں صوتی آہنگ بھی ہے اور بہت قرب ہے۔ اس کے بعد وہ فواصل بدل گئے، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ اب یہ قوافی آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے چل کر دیکھیں گے، كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ۔ اب یہ وہ قوافی، اس کے بعد پھر بدلتا ہے، كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ پھر آخری دوسرا رکوع جو ہے 10 آیتیں، وہ ایک ہی فواصل پر چلیں گے، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ یہ میں نے تجزیہ کر کے آپ کو بتایا کس طور سے ان کو ہم سٹینزاز کہہ سکتے ہیں،
کہ یہ جو ہے بلینک ورس کے انداز کی یہ جو ہے آزاد نظم محسوس ہو رہی ہے، اور اس میں جو مختلف اس میں آتے ہیں حصے، ان میں جو فواصل ہیں وہ کس قدر صوتی آہنگ کتنا نمایاں ہے۔ تو پہلی بات تو میں نے آج عرض کی، خاص طور پر یہ پہلو چونکہ سورہ قیامہ میں بہت نمایاں ہے، یہ خطبے کے انداز میں، یہ اوریٹری ہے، اس کے اندر اس میں جذبات سے اپیل ہے، اس میں عقلی اور منطقی بات بہت کم ہے، وہ دبی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، موجود ہے لیکن وہ نمایاں نہیں، خفی انداز میں ہے۔ باقی اصل جو ہے انسان کے جذبے سے اپیل کی گئی، اور پھر یہ کہ اس کا انداز جو ہے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا، اگر مل سکتا ہے کسی درجے میں تو بلینک ورس یا آزاد شاعری سے مل سکتا ہے۔ دوسری بات میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پر واضح ہو جائے کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ابتدا میں نازل ہوئیں اور جو بعد میں نازل ہوئیں، اب بعد میں نازل ہونے والی مکی صورتیں بھی ہیں، ظاہر بات ہے کہ 13 برس ہیں مکی، 10 برس ہیں مدنی، تو مکی زمانہ جو ہے اس کے بھی وسط کے بعد سے وہ صورتیں نازل ہونی شروع ہو گئیں جو طویل بھی ہیں اور جن میں آیتیں بڑی لمبی لمبی ہیں، اور یہی پھر وسط جو ہے مدنی صورتوں میں اور نمایاں ہو جاتا ہے کہ آیتیں طویل، صورتیں طویل، اور آیتیں جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر بہت لمبی لمبی۔ ان میں جو فرق ہے اسلوب کا وہ بہت نمایاں ہے۔ مثلا یہ کہ اس کا تقابل ہم یہاں کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا پچھلا سبق جو تھا سورہ تغابن، اس کے 2 رکوع تھے، وہ لیٹر مدنی پیریڈ کی صورت ہے، یعنی دور جو قیام مدینہ منورہ ہے حضور کا، اس کا لیٹر ہاف، سن 5 ہجری کے بعد، یہ ہے سورہ تغابن کا زمانہ نزول۔ یہ سورہ قیامہ، اس کے بھی 2 رکوع ہیں، لیکن یہ کہ اب آپ دیکھیے یہ ہے ابتدائی زمانے کی صورت، بالکل ابتدائی زمانے کی صورت۔ اب فرق آپ کو کیا نظر آئے گا کہ سورہ تغابن کے 2 رکوع ہیں، لیکن میرا جو نسخہ ہے قرآن مجید کا اس میں 28 سطروں میں آئی ہے، اور آیتوں کی تعداد کل 18۔ سورہ قیامہ کی بھی 2 رکوع ہیں لیکن 18 سطروں میں آ گئی ہے، اور آیتوں کی تعداد 40۔ دس از دی کنٹراسٹ۔ یہاں چھوٹی چھوٹی آیتیں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، چھوٹی چھوٹی آیتیں۔ تو نمبر 1 یہ کہ جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان میں آیتیں چھوٹی ہیں، بعد کی مکی صورتوں میں بھی اور پھر مدنی صورتوں میں بھی آیتیں جو ہے لمبی ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ ابتدائی دور کی مکی صورتوں میں صوتی آہنگ بہت نمایاں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو سورہ قیامہ پڑھ کر سنائی ہے، کس قدر اس کے اندر یوں سمجھیے ڈیوائن میوزک ہے، اس کے اندر، اس میں ایک ملکوتی غنا ہے، ایک موسیقی ہے، یہ ڈیوائن میوزک ہے، اس کے اندر وہ صوتی آہنگ موجود ہے، وہ فواصل کا معاملہ، اس کی مناسبت موجود ہے۔ سورہ تغابن میں وہ بات آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یوں سمجھیے کہ جیسے یہاں پر جو ہے ردم جو ہے بہت تیز ہے، فلو تیز ہے، اور سورہ تغابن میں وہ بڑے آرام سے بات چلی ہے۔ 18 آیتیں ہیں کل 2 رکوعوں کی، یہاں 40 آیتیں ہیں 2 رکوعوں کی، حالانکہ مصحف میں اس کی 28 سطریں ہیں اور اس کی 18 سطریں۔ اچھا یہ نوٹ کیجئے، اس کی مثال بہترین جو میں دیتا رہا ہوں کہ پہاڑی ندی نالے اور میدانی دریا، ان کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی کاغان ویلی گئے ہوں تو دریا کاغان کو دیکھا ہو، وہ جو دریا ہے اس کا نام تو کچھ اور ہے، کنہار۔ ہاں، اب کنہار مانو چھوٹی سی نالی نظر آتی ہے، گہرائی بہت ہوتی ہے، اور بہاؤ کتنا تیز ہوتا ہے، بڑے بڑے پتھر چلے آ رہے ہیں بڑی تیز۔ یہی دریا پھر جا کر دریائے جہلم میں مل جاتا ہے۔ آگے دریائے جہلم کو دیکھیے، پنجاب کے اندر آرام سے چلا آ رہا ہے، پاٹ اب چوڑا ہو گیا ہے، گہرائی کم ہو گئی۔ دریائے سندھ کو دیکھیے آپ، یا اگر آپ بلتستان کے ایریا میں دیکھیں گے تو بعض جگہوں پر تو لکیر نظر آتی ہے صرف، کیونکہ آپ پہاڑ کی اونچائی پر ہیں، دونوں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ان دونوں کے درمیان وادی کے اندر سے دریا گزر رہا ہے، اوپر سے ایک لکیر نظر آتی ہے، اور اس کی گہرائی کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، بہت گہری۔ وہ تو پہاڑ جو ہے جا رہے ہیں نیچے تک، اور ان کا جو نیچے باٹم تک وہ دریا جو ہے اوپر، اس کی چوڑائی بہت کم ہے۔ وہی دریائے سندھ، اور اس میں جوش و خروش ہے اور بہاؤ ہے اور تیزی ہے، شور ہے، موجیں اٹھ رہی ہیں، جھاگ اٹھ رہا ہے، لیکن وہی دریائے سندھ جا کے دیکھ لیجئے، کہیں 12 میل چوڑا ہو گیا، کہیں 14 میل چوڑا ہو گیا، کہیں کتنا چوڑا ہو گیا ہے، لیکن نہ وہ جوش و خروش ہے،
نہ وہ شور اور ہنگامہ ہے، بڑے آرام سے پرسکون طور پر وہ دریا چل رہا ہے۔ تو جو یہ لمبی آیات قرآن مجید کی ہیں، اور مکی صورتوں کا جو آخری دور ہے اور مدنی صورتیں تقریباً سب، وہ میدانی دریاؤں کے مانند ہیں۔ چوڑی آیات، بڑی آیات، فلو جو ہے بہت پرسکون، بڑے اطمینان کے ساتھ، بغیر کسی خاموشی کے، بغیر کسی شور و شغب کے، بغیر کسی جوش کے، وہ آرام سے چل رہا ہے۔ اور یہ جو ہماری ابتدائی صورتیں ہیں ان کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ یہ دریائی جو نالے ہوتے ہیں، دریا ہوتے ہیں، پہاڑی نالے اور دریا، یہ ان کے ساتھ۔ تو اس اعتبار سے ذرا نوٹ کر لیجئے کہ یہ ان صورتوں کے اسالیب کے بارے میں، اس سے مناسبت اگر قلبی پیدا ہو جائے، ذہنی مناسبت پیدا ہو جائے، تو پھر یہ کہ آپ کو ایک لطف آتا ہے، قرآن کے پڑھنے میں لطف آتا ہے، اس سے کیف حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر غنا ہے، آپ کو معلوم ہے حضور نے تاکید کی ہے، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، اتنی شدید وعید۔ جو شخص قرآن مجید کو اچھے سے اچھے غنا کے انداز میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ فرمایا زین القرآن باصواتکم، اگر اللہ نے تمہیں اچھی آواز دی ہے تو اچھی آواز سے، حسن صوت سے، حسن قرات کے ساتھ قرآن کو پڑھو، قرآن کو مزین کرو اپنی آوازوں سے۔ اگر اچھی آواز اللہ نے آپ کو دی ہے تو آپ قرآن کو پڑھتے ہوئے اس اچھی آواز کو استعمال کیجئے، قرآن مزین ہو جائے گا، قرآن کے اندر جو ہے وہ ایک اور ہی کیفیت آپ کو محسوس ہوگی۔ اور یہ جو دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ موسیقی جو ہے روح کی غذا ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ عام موسیقی جو دنیا میں ہو رہی ہے، اور بد نصیب جو اس وقت کا دور ہے، یہ پاپ میوزک جو ہے، یہ تو سوائے انسان کے جو سفلی جذبات ہیں ان کو حرکت میں لانے کے اس کا کوئی کام نہیں۔ پرانے زمانے کے لیے ایک موسیقی ایک ہوتی تھی جو سنجیدہ ہوتی تھی، اس میں یقیناً یہ ہے ایک بڑا فرق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پچھلے زمانے کی موسیقی سن کر آدمی کا یہ سر جو ہے یہ وجد میں آتا تھا، آدمی جھومتا تھا سر کے وجد کے ساتھ۔ آج کی موسیقی میں پورا انسان کا نچلا جسم جو ہے وہ دھڑکتا ہے، دھڑکتا ہے اور چلتا ہے، دوڑتا ہے۔ یہ انسان کے سفلی اور گھٹیا اور نچلے جذبات کو حرکت میں لانے والی شے ہے۔ لیکن قرآن مجید کی موسیقی زین القرآن باصواتکم من لم یتغن بالقرآن فلیس منا وتغنوہ، اس کو بڑی غنا کے ساتھ پڑھا کرو۔ اور یہاں تک کہ آپ نے ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ نے بہت عمدہ آواز دی تھی، جیسے بعض صحابہ خوبصورت بہت تھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بہت حسین انسان تھے، چنانچہ حضرت جبرائیل جب انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت دحیہ کی صورت اختیار کر کے آتے تھے، دحیہ کلبی۔ اسی طرح صوت جو ہے، صوتی آہنگ اور اچھی آواز، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو عطا فرمائی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضور رات کو گشت پر تھے، آپ نے دیکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کے مکان کے قریب سے، مکان کیا ہوتا تھا، حجرے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے سے، وہاں یہ تھوڑا ہی تھا کہ اب یہ اتنا بڑا باہر کا کمپاؤنڈ ہے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈیوڑی آئے گی، پھر چھوٹے چھوٹے حجرے تھے۔ تو حضور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حجرے کے بعد کھڑے ہو کر قرآن سنتے رہے۔ وہ قرآن پڑھ رہے تھے رات کو تہجد میں، اور جس کیفیت کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو حضور کافی دیر تک کھڑے ہو کر سنتے رہے۔ پھر اگلی صبح فجر میں جب ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین فرمائی، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، اے ابو موسیٰ اشعری، آپ کو تو اللہ نے آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی مشہور ہے، بہت اچھی آواز، حسین آواز دی تھی۔ وہ جب تہجد کے اوقات میں، اور جس کو ہم کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، یہ صبح کے 3 بجے، 4 بجے، 2 بجے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے حمد کے ترانے جو ہیں الاپتے تھے، تو قرآن مجید کی گواہی یہ ہے کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ وجد میں آ جاتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے تھے۔ یہ تاثیر تھی لحن داؤدی کی حضرت داؤد علیہ السلام کے پڑھنے میں۔ تو حضور نے فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے گلے میں ایک ساز رکھ دیا تھا، وہ ساز کوئی باہر کا ساز نہیں ہے، بلکہ وہ گلے کے اندر ساز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہترین آواز دی ہے، خوبصورت آواز دی ہے، ایک غنا والی جو ہے غنائی آواز دی ہے۔ تو جیسا اللہ تعالیٰ نے یہ مزمار عطا کیے تھے آل داؤد کو، اے ابو موسیٰ تمہیں بھی اللہ نے انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا کر دیا۔
تو یہ چیزیں جو ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابتدائی جو صورتیں ہیں ان میں یہ بہت نمایاں ہے، یہ آہنگ اور یہ تیز فلو اور ایک خاص جو ہے صوتی اس کا اثر ہے اس کے اندر۔ اور میں نے تو آپ کو اپنا تجربہ بتایا ہے کہ بعض صورتوں سے مجھے کچھ ایک طرح سے آج میں سوچتا ہوں تو کہتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن یہ کہ کیفیت تھی مجھ پر یہ کہ مجھے کچھ بودھ سا تھا، انقباس ہوتا تھا۔ سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ دہر، جس میں یہ زیادہ ذکر ہے جنت کی نعمتوں کا اور یہ حور اور غلمان اور شرابیں اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور میوے اور پھل اور یہ اور وہ اور دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں، یہ جو ہے افراطی تھی۔ یہ تو ہمارے جو دنیا دار لوگ ہیں ان کی دلچسپی کی چیزیں ہیں، روحانیت سے ان چیزوں کا کیا سروکار ہے؟ تو طبیعت میں ایک طرح کا ایک حجاب سا تھا ان صورتوں سے۔ واقعہ یہ ہے میرا یہ حجاب رفع ہوا ہے جب شیخ القراء محمود خلیل حسنی رحمۃ اللہ علیہ ان کا میں نے قرات کردہ سورہ رحمان کا ریکارڈ سنا ہے اور سورہ واقعہ کا۔ یہ آئے تھے صدر ناصر صاحب جب آئے تھے، 50s کی بات ہے، جب صدر ناصر صاحب دورے پر آئے تھے پاکستان کے، تو ان کے ساتھ قاری محمود خلیل حسنی آئے تھے۔ انہوں نے جو نیو ٹاؤن کی مسجد ہے اس میں بھی ایک محفل قرات منعقد کی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ یہاں بھی آئے اور یہاں جامعہ اشرفیہ میں ان کی محفل تھی، وہاں انہوں نے سورہ واقعہ پڑھی پوری کی پوری، اور میں حیران ہوں، کوئی دلیل نہیں، کوئی منطق نہیں، لیکن میں نے اس قرات کو سنتے ہوئے محسوس کیا کہ میرے قلب کے اوپر سے وہ پردہ، وہ حجاب یا وہ زنگ جو ہے اتر رہا ہے خود بخود۔ یہ اس کا صوتی اثر ہے، قرآن مجید کی آواز کے اندر ایک اثر ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو اگر کوئی شخص سمجھتا نہیں ہے، اگر پڑھتا ہے صحیح طور پر، وہ بھی کسی نہ کسی فائدے سے محروم نہیں رہتا۔ ہاں، قرآن اس لیے آیا کہ آپ سمجھیں، اسے سمجھ کر پڑھیں، اس لیے آیا کہ آپ اس پر عمل کریں، لیکن یہ کہ محض قرآن کی تلاوت چاہے وہ سمجھ میں نہ آئے، اس کے اندر جو ملکوتی غنا ہے، جو ڈیوائن میوزک ہے، وہ یقیناً انسان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے چاہی تھی کہ آج اس سورہ قیامہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ اب آئیے ہم اس کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، یہاں یہ نوٹ کیجئے، یہ بھی قرآن کے اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے۔ قرآن مجید میں پنکچویشنز نہیں ہیں، فل سٹاپ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ آیتوں کا کے نشان بھی بعد میں لگائے گئے ہیں۔ حضور کے زمانے میں، دور صحابہ میں آیتوں کے نشان بھی نہیں تھے کہ یہاں آیت ختم ہو گئی، یہاں یہ نہیں، کچھ نہیں۔ اور یہ جو لکھے ہوتے ہیں کہیں قف، یہاں رک جاؤ، یہاں وقف لازم ہے، یہاں لا لگا ہوا، یہاں مت رکنا، یہ ساری چیزیں جو ہے ڈائریکشنز، یہ اجمیوں کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے۔ قرآن مجید جن لوگوں کے لیے ابتداءً نازل ہوا تھا وہ عرب تھے، ان کی اپنی زبان تھی، انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے۔ اس حوالے سے یہاں اصل میں لا اقسمو، اگر لا کو اقسمو کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا میں قسم نہیں کھاتا، لیکن یہ نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ لا یہاں زائدہ ہے، بے معنی ہے، نہیں، بے معنی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، بلکہ یہاں لا کے بعد ایک وقفہ ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، جسے ہم انگریزی میں کوما لگائیں گے، نے آئی سویئر بائی دی ڈے آف ریزریکشن۔ یہ نے اور نے کے بعد ایک کوما، اس کا مطلب یہ نے علیحدہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تمہارے ذہنوں میں جو خناس بھرا ہوا ہے وہ غلط ہے، تمہیں جو شکوک و شبہات ہے قیامت کے وقوع میں وہ غلط ہے، تمہاری ساری باتیں پادر ہوا ہیں، میں ان سب کی نفی کرتا ہوں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اب ایک تو نمبر سمجھیے، قیامت کہتے کسے؟ ہمارے ہاں اردو میں غلط العام کے طور پر قیامت کہتے ہیں الساعہ کو۔ قرآن مجید میں دو الفاظ علیحدہ علیحدہ ہے، الساعہ۔ جب جب قیامت جسے ہم قیامت کہتے ہیں آئے گی اور یہ سارے کرے ٹکرا جائیں گے اور سورج سوا نیزے پر آ جائے گا اور زلزلہ آئے گا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جو قیامت کا ساعت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی شے ہے، اسے قرآن قیامت نہیں کہتا، وہ الساعہ والساعۃ ادھیٰ وامر، وہ جو ہے ساعہ، جبکہ یہ ہلچل بچ جائے گی پوری کائنات کے اندر، تباہی آئے گی،
وہ در حقیقت بہت ہی کڑوی شے ہے اور بہت ہی وہ خوفناک شے ہے۔ قیامہ کا لفظ اصل میں قرآن مجید میں ہے ریزریکشن کے لیے، جب قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، قیامہ بعد سے بادل موت کے لیے لفظ قیامہ ہے، نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ قیامت جسے ہم کہتے ہیں وہ در حقیقت اس کے کئی مرحلے ہیں۔ پہلے سور پھونکا جائے گا، ایک زلزلہ آئے گا، بہت پرہیبت معاملہ ہوگا، بہت خوفناک صورت ہوگی۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جو بھی آسمانوں میں ہوں گے زمین میں ہوں گے سب بے ہوش ہو کر گر جائیں گے سوائے اس کے کہ جن کو اللہ چاہے۔ عام خیال یہ کہ سوائے حملۃ العرش، وہ جو فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، صرف وہ بچیں گے، ان پر موت طاری نہیں ہوگی، ورنہ ساری آسمانی مخلوق پر، تمام فرشتوں پر، تمام جنات پر، تمام انسانوں پر موت طاری ہو جائے گی۔ یہ ہے الساعہ۔ اب اس کے بعد کتنا عرصہ گزرے گا ہم نہیں جانتے، پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، جب دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے۔ یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، وہ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر ایسے دوڑیں گے جیسے کہ کوئی ہدف ہے جس تک پہنچنا ہے، انہیں دوڑ لگا رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف۔ یہ ہے قیامت۔ اس روز پھر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا، جواب دہی کرنی پڑے گی۔ گرانڈ اکاؤنٹیبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ، ہی ول ہیو ٹو فیس اٹ۔ تم کیا کر کے لائے ہو، میں نے تمہیں کیا 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 دیا اور تم نے کیا کیا، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کے لیے ایک حدیث بڑی جامع ہے کہ فرمایا لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم، آدم کی نسل کے کسی فرد کے قدم ہل نہیں سکیں گے کٹہرے سے۔ جیسے عدالتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ملزم یا ملزم کہنا چاہیے کھڑا ہوا ہے کٹہرے کے اندر، اس پر جرا ہو رہی ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، وکیل سوال کر رہا ہے، جج سوال کر رہا ہے، تو وہ کٹہرے میں کھڑا ہے۔ اس کٹہرے میں اللہ تعالیٰ کی عدالت اخروی کے کٹہرے سے ہل نہیں سکیں گے قدم جب تک 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ، ہم نے عمر دی تھی تمہیں 80 برس، کہاں گلائی کہاں گوائی، ذرا بتاؤ تو صحیح کیا کر کے لائے؟ 80 برس میں کیا خیر بنایا، کیا نیکی کمائی، بتاؤ۔ وان شباب ہی فیما ابلا، اور خاص طور پر اس عمر کا ایک حصہ تھا شباب، جوانی، امنگیں تھیں، ولولے تھے، حوصلے تھے، جسم میں طاقت تھی، اس میں کیا کیا تھا؟ وہ جوانی کہاں گنوائی تھی یا کہاں گلائی تھی، جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ تو عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کا پیسے کا حساب دو، کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، جائز میں یا ناجائز میں، گلچھروں میں، بدماشیوں میں، عیاشیوں میں، یا نیکیوں میں، خیر میں، بھلائی میں، اللہ کے دین کی خدمت میں، ادائے حقوق میں، لاؤ حساب۔ اور آخری وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم تمہیں حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا۔ یوں سمجھیے کہ اگر علم انسان کو زیادہ حاصل ہو جائے تو اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی نسبت سے بڑھ جائے گی۔ جس شخص کے پاس علم کم ہے اس کا حساب کتاب بھی اسی معاملے میں کم ہوگا، جس کے پاس پیسہ کم ہے اسی طرح اس کا حساب کتاب بھی کم ہوگا۔ جس کو اللہ نے دنیا میں پیسہ زیادہ دیا ہے اسے تو حساب چکاتے دیر لگے گی بڑی، بہت مشکل سے چھٹکارا ہوگا۔ جیسے انکم ٹیکس والے اگر IRA جو ہے امریکہ میں، وہ اگر کسی کے اوپر ہاتھ ڈال دے تو پھر ان کے لیے قیامت آ جاتی ہے۔ وہ تو پھر یہ کہ اس کے چنگل سے نکلنا کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ انکم ٹیکس کا دنیا میں حساب جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تو یہ دن جو ہے لا اقسم بیوم القیامہ، تمہیں اس دن کے بارے میں کوئی شک ہے، شبہ ہے، کوئی مغالطہ ہے، تم اسے مستبعد سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ انہونی بات ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ ہو کر رہے گا۔ یہ بالکل وہی اسلوب ہے جو ہمارے پچھلے درس میں تھا سورہ تغابن میں، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ کافر جو ہیں اس زوم میں مبتلا ہو گئے، اس خام خیالی میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں اٹھایا نہ جائے گا۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، کہہ دیجئے اے نبی کیوں نہیں، اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے تم لازماً اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم کر کے لائے۔
یہ وہی انداز ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ اس پہ سارا استدلال جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں قیامت کے بارے میں، استدلال کیا ہے؟ وہ جو کانٹ نے استعمال کیا ہے، اے کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، انسان میں نیکی اور بدی کا شعور ہے، تبھی تو ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے۔ ہم کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں تو اندر سے کوئی چیز ہمیں ملامت کرتی ہے، چاہے کسی اور کو بھی پتہ نہیں چلا کہ تم نے یہ غلط حرکت کی ہے، لیکن سم تھنگ ود ان یو، تمہاری اپنی شخصیت کے اندر کوئی شے ہے ان بلٹ، وہ کہتی ہے تم نے غلط کام کیا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے زیادتی کی ہے، تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے وعدہ خلافی کی ہے، تم نے فلاں کا حق مارا ہے، تم نے اس پر تہمت لگا دی ہے۔ یہ جو نفس لوامہ ہے، نفس ملامت گر، یہ جو ہمارا کانشنس ہے، یہ جو ہمارا ضمیر ہے، یہ دلیل ہے کہ قیامت ہو کر رہے گی، کیونکہ اگر نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے تو دنیا میں تو نیکی کا اچھا بدلہ اور بدی کی سزا نہیں ملتی، حرام خور یہاں عیش کرتے ہیں، اور جو شخص کاربند ہو جائے کہ حلال ہی پر اکتفا کرنی ہے، اسے 2 وقت کی سوکھی روٹی مشکل ملے گی۔ یہاں تو خیر کے لیے، حالانکہ قاعدہ تو یہ ہے کہ گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے، جو سے جو پیدا ہوتا ہے۔ نیکی کا نتیجہ اچھا نکلنا چاہیے، بدی کا نتیجہ برا نکلنا چاہیے، لیکن یہاں نہیں نکلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا، دس ورلڈ، اٹ از انکمپلیٹ ریگارڈنگ مورل لا، ریگارڈنگ دی فزیکل لا اٹ از کمپلیٹ۔ آپ اگر زبان پر انگارہ رکھیں گے جل جائے گی، آپ اگر سنکھیا کھائیں گے چاہے غلطی سے کھایا، آپ نے کچھ اور سمجھا تھا، اسے ٹافی سمجھ لیا تھا، منہ میں ڈال لیا، کھا گئے، لیکن مر جائیں گے چاہے آپ کی نیت کچھ بھی تھی۔ اس لیے کہ فزیکل لا جو ہے وہ یہاں ایفیکٹو ہے، وہ لازماً اپنا نتیجہ نکالتا ہے، مورل لا نتیجہ نہیں نکالتا۔ آپ نے جھوٹ بولا، زبان پر چھالا تک نہیں پڑا، آپ کسی کا مال ہڑپ کر گئے، پیٹ میں درد بھی نہیں ہوا، آپ نے یتیم کا مال ہڑپ کر لیا، اپنی بہنوں کا حصہ مار لیا وراثت کا، کھا گئے سارا کا سارا، کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو۔ لہذا یہ مورل لا کے اعتبار سے یہ دنیا نامکمل ہے، ایک اور دنیا ہونی چاہیے جس میں کہ وہ مورل لا بھرپور طریقے پر وہ وہاں پر ایفیکٹو ہو، نتیجہ خیز ہو، وہاں پر اس کے نتائج نکلے، بھلائی کا بھلا بدلہ ملے اور برائی کی بری سزا ملے۔ یہ دلیل ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں اسے صرف ایک نظم کے اسلوب میں، یہاں قسم کے اسلوب میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ان دونوں قسموں کا مقسم علیہ یہاں نہیں آیا، کس چیز پر قسم کھائی گئی؟ یہاں گویا کہ محذوف ہے کہ ان الدین لواقع، جیسے سورہ زاریات کی میں مثال دیتا ہوں، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ جس چیز کا تمہیں جس وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے وہ سچا ہے، ہو کر رہے گا، اور جزا و سزا واقع ہو کر رہے گی۔ یہ جزا و سزا کا وقوع جو ہے، اس کا یقینی ہونا، یہ در حقیقت یہاں مقسم علیہ ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے؟ یہ وہ عام آدمی جو کہتے تھے جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہماری جو ہے مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی جو ہے وہ کھرکھری اور بربری ہو جائیں گی، یہ سب کس پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا۔ ہیہات لما توعدون، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، نہیں ہو سکتا۔ یہ خامخواہ کی بات کہہ رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اوآباؤنا الاولون، کیا ہمیں بھی اٹھا لیا جائے گا؟ ہمارے آباء و اجداد جنہیں مرے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے، انہیں بھی دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ نہیں، یہ انہونی بات ہے۔ اس میں اصل شے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کی نفی ہے۔ دیکھیے یہاں جن لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ معین کر لیجئے پہلے، وہ اللہ کے منکر نہیں ہے، وہ منکر ہے قیامت کے، ریزریکشن کے، بعث بعد الموت کے، اللہ کے منکر نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ فرض کیجئے انہوں نے شریک ٹھہرا لیے، لیکن یہ کہ وہ انکار اللہ کا نہیں ہے۔ کسی مشرکانہ نظام میں ایک بڑے خدا کا انکار نہیں ہے۔ اللہ، بڑا اللہ، وہ ایک ہی ہے، عربوں کے نزدیک بھی وہ ایک ہی تھا۔ آلہہ یہ چھوٹے تھے، چھوٹے معبود، لات، عزیٰ، منات، حبل، یہ سب چھوٹے معبود تھے۔
بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ، وہ چاہے یونان میں اور چاہے روم میں وہ ایک ہی رہا ہے ہمیشہ، لیکن چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز وہ بے شمار ہیں، ان کے کنبے ہیں، خاندان ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے فلاں ہیں، ان کی ڈائنسٹیز ہیں، ان کی تعداد آپ گن نہیں سکتے، وہ گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں، لیکن انہیں لکھا جائے گا چھوٹے جی سے، بڑے جی سے نہیں۔ ہندوستان میں پرماتما، مہادیو تو ایک ہے، مہادیو کس کا مطلب یہ ہے دی گریٹسٹ دیوتا، وہ تو ایک ہی ہوگا نا۔ مہا کسے کہتے ہیں؟ مہاتما کسے کہتے ہیں؟ مہا آتما، فلاں شخص جس کی روح بہت بڑی ہے، جو روح کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بہت اونچا ہے۔ مہا بھارت، دی گریٹر بھارت۔ تو اسی طریقے سے ایک ہے مہادیو، بڑا دیوتا، اور دیویاں اور دیوتا بے شمار ہیں، مہادیو تو ایک ہی ہے۔ تو خدا کا انکار نہیں تھا، انکار تھا ریزریکشن کا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر جو اعتراض کیسے ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کی نفی ہو رہی ہے۔ اللہ ہر شے پر قادر نہیں تو وہ اللہ نہیں، اگر وہ ہر شے پر قادر نہیں تو وہ خدا نہیں ہے، پھر وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے کرے، فعال لما یرید ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں۔ اب یہاں دیکھیے وہ بھی خطابی انداز ہے، دلیل نہیں ہے، بلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر قادر ہیں، اس کی ایک ایک پور درست کر دیں گے۔ بڑی ہڈیوں کا کیا کہنا ہے، ایک ایک پور جو ہے انگلیوں کی اس کو بھی درست کر دیں گے، جوڑ دیں گے، برابر کر دیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بڑی گہری بات اب کی ہے۔ یہ جو انسان انکار کرتا ہے بعث بعد الموت کا اور آخرت کا، یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے، اصل وجہ کیا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور کے اپنے عمل کو جاری رکھے، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، حرام خوری کر رہا ہے تو چاہتا ہے کہ حرام خوری جاری رکھے۔ اگر آخرت کو مان لے گا تو گویا کہ سیلف سینسر دل کے اندر بیٹھ جائے گا کہ آپ کوئی حرام خوری مت کرو، جواب دہی کرنی ہوگی، کسی پر ظلم نہ کرو، جواب دہی کرنی ہوگی، بدلہ ملے گا، سزا ملے گی۔ تو قیامت کی وجہ سے انسان کو اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی پڑتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ محاورتاً ہم کہتے ہیں کہ کبوتر جو ہے اگر دیکھے کہ بلی مجھ پر جھپٹ رہی ہے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بلی غائب ہو گئی، بلی تو آئے گی، جھپٹے گی، کھا جائے گی، آنکھیں بند، وہ دیکھ نہیں سکتا، دیکھنے کی تاب نہیں لاتا، اپنی آنکھیں بند کر لیتا۔ اسی طریقے سے یہ لوگ آخرت اور قیامت سے اپنی آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں۔ لیفجرا، فسق و فجور کی زندگی جو انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، امامہ، اپنے آگے، اپنے مستقبل میں اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اپنے ضمیر کے سامنے ڈٹائی کے ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ درو گویم بر روئے تو، اپنے ضمیر کو ڈانٹ کر کہہ رہا انسان تو جتنا چاہے مجھے ملامت کر لے، میں نے حرام خوری کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ گویا کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل سبب یہ ہے کہ یہ قیامت کا انکار کرتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن۔ یہ قرآن مجید میں بہت جگہوں پر آیا، جب دلیل سے وہ زچ ہو جاتے تھے، اچھا جی بتاؤ کب ہوگا، یہ بتاؤ۔ اب ظاہر بات ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص علم رکھا ہوا ہے، نہ کسی فرشتے کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، نہ کسی نبی کو، رسول کو، کسی کو معلوم نہیں، حضور کو بھی معلوم نہیں تھا قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، لہذا اس کا جواب تو نہیں ملے گا۔ تو گویا کہ وہ منہ بند کرنے کے لیے کہتے تھے ایان یوم القیامہ، اچھا پر بتاؤ کب ہوگا۔ اب چونکہ یہ جواب بھی، یہ سوال استفہام کا نہیں تھا بلکہ زج کرنے کے لیے تھا، جواب میں بھی سمجھانے کا انداز نہیں ہے بلکہ ڈانٹ ڈپٹ زجر۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو جب نگاہیں چدھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، یا یہ کہ سورج کے اندر دھس جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج یکجا کر دیے جائیں گے، چاند جو ہے سورج میں دھس جائے گا۔ یہ کوئی بڑا حادثہ جو میں نے کہا تھا، وہ جو الساعہ ہے، اس میں کہ ہمارا یہ سارا نظام جو ہے نظام شمسی، اس میں بہت بڑا خلل اور بہت بڑا اختلال رونما ہوگا۔ اس موضوع پر ایک بڑی اچھی کتاب لکھی تھی یہ جو بشیر الدین محمود صاحب جو
یہ افغان مسئلے میں بہت انوالوڈ رہے اور اس کے بعد ان سے بھی بہت کچھ جو ہے پوچھ گچھ کی گئی ہے پاکستان میں. تو انہوں نے کتاب لکھی تھی میکینکس آف دی ڈومز ڈے، اس لیے کہ وہ فزسسٹ ہیں، فزکس کے ماہر ہیں. تو انہوں نے قیامت کیسے آئے گی اس کو اس جدید جو ہے فلکیات، علم فلکیات کے حوالے سے، کاسمولوجی کے حوالے سے انہوں نے اس پر بحث کی ہے. اس پہ مجھ سے انہوں نے فارورڈ لکھوایا تھا، وہ میں نے لکھا تھا. بہرحال اس وقت صرف اس کا حوالہ دے رہا ہوں، جس کا بھی جی چاہے وہ کتاب حاصل کرے اور جو فزکس جانتا ہو پڑھ سکتا ہو. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ. یہی انسان اس وقت کہے گا ہے کوئی بھاگ جانے کی جگہ، کہیں مجھے پناہ مل جائے گی کہ نہیں. کَلَّا لَا وَزَرَ، نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی محفوظ جگہ نہیں. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اس دن تو تمہیں لازماً کشاں کشاں اپنے رب کے حضور ہی میں جا کر کھڑے ہونا ہے. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اور اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے پیچھے چھوڑا اور جو کچھ کہ آگے بھیجا، یا جسے اس نے مقدم کیا یا جسے مؤخر کیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.